یہ کہانی ہے ایک ایسے کمانڈر کی جو سلطنت عثمانیہ کا بحری سپہ سالار تھا، جس نے یورپ کو کئی دفعہ ہرایا، جس کا ایمان تلوار کی دھار سے تیز تھا، جس نے اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتیں پوری خلافت میں منوائیں۔ اس عظیم سپہ سالار کو یورپ نے باربوزا کا لقب دیا، لیکن اس کا اصلی نام خضر رئیس تھا۔ خضر رئیس نے اس ٹائم یورپ کے سب سے پاورفل بادشاہ کو شکست دی، جو رومن امپائر، اٹلی اور اسپین کا شہنشاہ تھا، چارلس پنجم۔ اسے غرور تھا اپنی طاقت اور سلطنت پر، لیکن قدرت نے اس کا ٹکراؤ خضر رئیس سے کروا دیا، اور اس سپہ سالار نے اسے ایسی شکست دی کہ تاریخ اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو آئے جانتے ہیں کہ کیسے خضر رئیس نے چارلس پنجم کو عبرتناک شکست دی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 1478 عیسوی یونان کے جزیرے لیزبس میں یعقوب آغا کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس ٹائم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بچہ بڑا ہو کے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو تاج پھینکنے پہ مجبور کر دے گا۔ آغا ایک ترک سپاہی تھا اور اسے کمہار کا کام بھی آتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، عروج، خضر، الیاس اور اسحاق، جس میں سے خضر دوسرے نمبر پر تھے۔ خضر رئیس اور اس کے 3 بھائی سمندر کے کنارے پلے بڑے۔ ان کا گاؤں تجارتی بندرگاہ کے قریب تھا، جہاں سمندری جہاز، تجارت اور قزاق آتے جاتے رہتے تھے۔ خضر رئیس بچپن سے ہی کشتی سازی، تیر اندازی اور جہاز رانی کے فن سیکھتے رہے۔ رسمی تعلیم کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں، لیکن قرآن، ترک زبان اور بحری زندگی کی عملی تربیت حاصل کی۔ خضر رئیس بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وہ تیل، لکڑی، برتن وغیرہ دوسرے چھوٹے جزیروں پہ لے جاتے تھے اور کچھ منافع کماتے تھے۔ ان کی مالی حالت نارمل تھی، نہ زیادہ غریب تھے اور نہ زیادہ امیر تھے۔ اسی تجارت وغیرہ میں ٹائم گزر گیا اور خضر 20 سال کے ہو گئے۔ یہ ٹائم تھا تقریباً 1498 عیسوی کا۔ خضر اور اس کے بھائی کشتی سازی میں کافی ماہر ہو چکے تھے، تو انہوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو یہ جو قزاقی کرتے تھے اپنے فائدے کے لیے کرتے تھے، تاکہ انہیں کچھ دولت حاصل ہو جائے۔ خضر اور عروج زیادہ تر عیسائیوں کے جہازوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کی بحری قابلیت کو دیکھ کر خلافت عثمانیہ نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اس قزاقی کا مطلب جہاد، مسلمان غلاموں کو آزادی دلوانا اور خلافت عثمانیہ کی بحری طاقت کو مضبوط بنانے میں کام آنے لگی۔ اور پھر عروج رئیس اور خضر رئیس نے اپنی پہلی جنگ لڑی، جو کہ اسپین سے تھی، کیونکہ 1510 عیسوی میں اسپین نے الجزائر پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس ٹائم کا الجزائر آج کا الجیریا ہے۔ اسپین نے الجیریا کے سامنے واقع ایک چھوٹے جزیرے پر اپنا ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ یہ قلعہ الجیریا پر حملہ کرنے کے کام آتا تھا۔ قلعے میں بھاری جنگی ساز و سامان تھا، تاکہ الجیریا کے لوگ ڈر کر رہیں۔ لیکن الجیریا کے لوگوں نے ان سے تنگ ہو کر عروج رئیس کو خط لکھا۔ عروج رئیس خضر رئیس کے بڑے بھائی تھے اور کافی ماہر بھی تھے۔ عروج رئیس نے ان کا یہ خط قبول کیا اور 1516 میں ایک زبردست حملہ کیا۔ عروج رئیس کو عثمانیوں کی حمایت حاصل تھی۔ عروج رئیس کا حملہ اتنا طاقتور تھا کہ اسپین اسے روک نہیں سکا، اور بالآخر الجیریا کو دوبارہ آزاد کروا لیا گیا اور وہاں کی حکومت خود سنبھال لی۔ لیکن اسپین اس ٹائم کافی پاور میں تھا اور اس کے الجیریا کے قریب اور بھی قلعے موجود تھے۔ اور 2 سال بعد 1518 عیسوی میں پھر سے حملہ آور ہوا، اور اس سے حملے میں عروج رئیس لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بھائی کی شہادت کے بعد خضر رئیس کو محسوس ہوا کہ اب اسپین الجیریا پہ دوبارہ قابض ہو جائے گا، تو اس نے ترکوں کو خط لکھا اور الجیریا کو خلافت عثمانیہ میں شامل کرنے کی درخواست کی۔ ترک عروج رئیس کو کافی سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر ملتے ہی سلطان سلیم اول، جو اس ٹائم خلافت کے بادشاہ تھے، اس نے خضر رئیس کی درخواست کو قبول کیا اور اسے باقاعدہ خلافت کا حصہ بنا دیا۔ اب الجیریا میں خلافت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ سلطان سلیم اول نے خضر رئیس کو اپنی بحری فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اب خضر رئیس کے پاس جنگ لڑنے کے لیے سب کچھ تھا، جہاز، توپیں، مجاہد اور بہت کچھ۔ تو خضر رئیس اسپین کے باقی جزیروں پہ موجود قلعوں پہ حملہ آور ہوا اور اسپین کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان جنگوں کے بعد خضر رئیس کو یورپی ریاستوں نے باربوزا کا لقب دیا، یعنی لال داڑھی والا۔ اب یورپ خوفزدہ ہونے لگا کہ عثمانیہ تو سمندروں میں بھی راج کر رہی ہے۔ اسی دوران 1520 عیسوی میں سلطان سلیم اول کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے سلطان سلیمان اعظم نے خلافت چلائی۔ خضر رئیس نے اس بادشاہ کے لیے بھی کافی جنگیں لڑی اور کامیابیاں حاصل کی۔ خاص طور پہ 1538 عیسوی میں بیٹل آف پرویزا میں یورپ کو شکست دے کر بحر روم میں خلافت عثمانیہ کی برتری قائم کی۔ یورپ کی اس شکست کے ٹائم وہاں ایک بادشاہ موجود تھا، چارلس پنجم۔ اس ٹائم یہ یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا غرور آسمان چھو رہا تھا۔ اپنی طاقت کے نشے میں اس نے خضر رئیس کو کافی معمولی سمجھا
اور اپنی فوج کو ایک بڑے حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ حملے سے پہلے چارلس نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب کچھ یوں تھا: میں نے خواب دیکھا، ایک لال داڑھی والا شخص، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کی پشت پر چمکتا ہوا چاند تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر میرا گھوڑا کیچڑ میں دھس گیا، اور وہ شخص ہنستے ہوئے بولا، یہ سرزمین تمہارے لیے نہیں بنی، لوٹ جاؤ ورنہ پچھتائے گا۔ یہ خواب خضر رئیس کے بارے میں ہی آیا تھا، لیکن چارلس نے زیادہ غور نہیں کیا اور 1541 عیسوی میں اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ الجیریا کی جانب روانہ ہوا۔ فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، 500 سے 550 جنگی بیڑے، اور چارلس نے ایک عظیم صلیبی بیڑا تیار کیا تھا۔ اس بیڑے کو اس ٹائم کا یورپ میں سب سے بڑا بیڑا مانا جاتا تھا۔ یہ پوری فوج الجیریا کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی اور الجیریا کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جزیرے پر خیمہ زین کرنے کا سوچا، لیکن جہاز ابھی پانی میں ہی تھے اور ایک زوردار سمندری طوفان آیا۔ طوفان میں چارلس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ جو فوجی زمین پر اتر چکے تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ توپیں، خوراک اور گھوڑے پانی میں بہہ گئے، اور جو ساز و سامان موجود تھا وہ بارش کی وجہ سے کیچڑ میں دھس گیا۔ چارلس کو اپنی شکست نظر آنے لگی تو اس نے اپنی بچی ہوئی فوج کو واپس چلنے کا حکم دیا، لیکن خضر کی فوج نے حملہ کر دیا۔ چارلس موت کے خوف سے ایک تباہ شدہ بیڑے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خضر کو پتا تھا کہ چارلس بھاگ رہا ہے، لیکن خضر نے جان بوجھ کر پیچھا نہیں کیا، کیونکہ اس کا بھاگنا اس کے مرنے سے زیادہ ذلت کا مقام تھا۔ اور وہی ہوا جب چارلس پنجم، جو یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنی سلطنت میں پہنچا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ اس کا استقبال میں کوئی جشن نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ ذہنی طور پر بہت متاثر ہوا اور اس کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ پھر 1556 عیسوی میں اس نے سلطنت سے دستبرداری لے لی۔ اس سے پہلے کبھی کسی یورپ کے بادشاہ نے اپنی مرضی سے بادشاہی نہیں چھوڑی تھی، لیکن چارلس الجیریا کی شکست کی وجہ سے ذہنی طور پر مریض بن چکا تھا اور اگلا بادشاہ اس کا بیٹا تھا، فلپ دوم۔ چارلس جس ٹائم تخت سے ہٹ رہا تھا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس نے اپنا تاج زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور اس نے کچھ الفاظ دہرائے: میں نے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کی، لیکن یہ بوجھ انسان کی بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ ذلت دیکھنے کے لیے خضر رئیس زندہ نہیں، کیونکہ ان کی وفات 1546 عیسوی میں ہو چکی تھی، تقریباً 80 سال کی عمر میں۔ اس کی وفات کے تقریباً 10 سال بعد چارلس کو اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ خضر رئیس ترکی میں استنبول کے ایک علاقے بشکاتس میں دفن ہے۔ وہ زندہ نہیں رہے، لیکن اس کے کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایک سچا سپہ سالار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔